الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين صدق الله مولانا العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الأهوال مقتحم ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل اور البتہ تاخیر دی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو رشد و ہدایت پہلے سے وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ اور تھے ہم اسے جاننے والے اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ جب کہا انہوں نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون یہ کیا مورتیاں ہیں جنہیں لے کر تم بیٹھے ہو
قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين انہوں نے کہا پایا ہم نے اپنے آباء و اجداد کو انہی کی عبادت کرتے ہوئے. قال لقد كنتم انتم وآباؤكم فرمایا البتہ تاکہ بے شک تم اور تمہارے آباء و اجداد فی ضلال مبین کھلی ہوئی گمراہی میں. قالوا اجئتنا بالحق کہنے لگے کیا لائے ہیں آپ ہمارے پاس کوئی سچی بات. ام انت من اللاعبین یا آپ یوں ہی دل لگی کرنے والے ہیں. قال بل ربكم رب السماوات والارض فرمایا بلکہ تمہارا پروردگار وہ ہے جو پروردگار ہے آسمانوں کا اور زمین کا. الذی فطرہم وہ پروردگار جس نے انہیں پیدا کیا. وَأَنَا عَلَى ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ اور میں ان پر گواہوں میں سے ہوں. وَتَاللَّهِ اور قسم ہے اللہ کی لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ البتہ میں ضرور داؤ کروں گا تمہارے معبودوں کے خلاف. بعد أن تولوا مدبرین بعد اس کے کہ جب تم پیچھے پھیر کر جاؤ گے. آمنت باللہ وبآیاتی اے محترم دوستو بزرگوں بھائیو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت اور اللہ رب العزت کی وحدانیت کی طرف بلانے کا ذکر آپ حضرات کے سامنے ہو رہا ہے. گزشتہ جمعہ میں محرم کی مناسبت سے چند باتیں عرض کی تھی اور اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کی جو بت پرستی اور نجوم پرستی کے اندر مبتلا تھے اس کا ذکر کیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے بت پرستی کے ساتھ ساتھ نجوم پرستی اور ستارہ پرستی کی بھی مذمت فرمائی اور انہیں سمجھایا کہ یہ تمہارے معبود نہیں ہو سکتے بلکہ تمہارا معبود وہ ہے کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور جس نے تمہیں پیدا کیا. ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی پھر ابراہیم علیہ السلام کی کسی واعظ و نصیحت کا ذکر فرما رہے ہیں کہ جو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو جس قوم کی طرف بھیجا تھا انہوں نے اس قوم کے سامنے کی اور فرمایا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو شروع ہی سے رشد و ہدایت عطا فرمائی تھی، انہیں فہم دی تھی، انہیں سمجھ دی تھی. رشد کہتے ہیں اس کسوٹی کو کہ جس کے ذریعے سے انسان حق اور باطل کو پہچان سکے، سچ اور جھوٹ کے درمیان میں امتیاز کر سکے اور شرک اور توحید کو پہچان سکے. تو فرمایا کہ یہ رشد اور ہدایت کی کسوٹی ہم نے شروع ہی سے ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی، بچپن ہی سے، کہ وہ ہمیشہ حق کے اوپر رہے
اور حق ہی کی طرف انہوں نے دعوت دی، حق کی طرف بلایا۔ من قبل، اس کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یا تو آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ قرآن کریم کے نزول سے اور جس ہستی کے اوپر قرآن کریم کو نازل کیا گیا اس ہستی کی بعثت سے پہلے ہی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو رشد و ہدایت عطا فرمائی تھی۔ بعض نے فرمایا کہ اس سے مراد تورات بھی ہو سکتی ہے کہ تورات کے نزول سے اور موسیٰ علیہ السلام کی بعثت سے پہلے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو رشد و ہدایت عطا فرمائی۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس سے مراد ان کا بچپنا ہے کہ بچپن ہی سے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو رشد و ہدایت کی کسوٹی عطا فرمائی، اس لیے کہ آگے جا کر کے انہوں نے توحید کی دعوت دینی تھی۔ تو بچپن ہی سے اللہ نے ان کی ایسی تربیت فرمائی کہ حق اور باطل میں امتیاز کرنا ان کے لیے کوئی مسئلہ نہ رہے، بلکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے، اور حق بات کو کھول کر کے اللہ کی وحدانیت کو، اللہ کی توحید کو کھول کر کے وہ بیان کرے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جس علاقے میں، جس قوم میں، جس برادری میں آنکھ کھولی وہاں ہر طرف شرک تھا، بت پرستی تھی، اور کوئی توحید کی طرف دعوت دینے والا نہیں تھا، توحید کی دعوت سمجھانے والا نہیں تھا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماحول کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو رشد و ہدایت عطا فرمائی اور سیدھے راستے کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رکھا، اور پھر اسی رشد و ہدایت کی دعوت انہوں نے سب سے پہلے اپنے باپ کو پیش کی، اس کے بعد اپنی قوم کے سامنے اس دعوت کو رکھا۔ وَقُلْنَا بِهِ عَالِمِينَ، اور فرمایا کہ ہم نے جو کوالٹی، یہ صفت ابراہیم علیہ السلام کے اندر پیدا کی تھی، ہمیں اس کا پہلے ہی سے علم تھا کہ ہم نے کن صفات سے اپنے اس بندے کو نوازنا ہے، اور آگے جا کر کے انہیں کیا کیا مقابلہ کرنا ہوگا، کن لوگوں سے ان کا واسطہ اور سابقہ پڑے گا، اس کا پہلے ہی سے ہمیں علم تھا۔ تو اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے ایک موقع پر جب ان کا باپ آزر بھی موجود تھا، جس کا نام بعض روایت میں طارق ہے اور لقب آزر، اور قوم کے باقی لوگ بھی موجود تھے، تو اس مجلس میں ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو مخاطب کیا اور فرمایا قال لأبی وقومی ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور قوم سے کہا کہ یہ کیا مورتیاں ہیں، یہ لکڑیوں کے بنائے ہوئے، پتھروں کے بنائے ہوئے، مٹی کے بنائے ہوئے بت کہ جن کے سامنے تم صبح سے لے کر کے شام تک بیٹھے رہتے ہو اور ان کے سامنے سربسجود ہوتے ہو، ان کی کیا حقیقت؟ کیوں تم انہیں پوجتے ہو، ان کی عبادت کرتے ہو، ان کی پرستش کرتے ہو؟ تو لوگوں نے جواب دیا وجدنا آباءنا لها عابدین، کہ ابراہیم ہم اس لیے ان کی پرستش اور پوجا کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایسے ہی کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہمارے آباء و اجداد ان کو بناتے بھی تھے، تراشتے تھے، اور ان کے بعد ان کے سامنے
ہاتھ بھی پھیلاتے تھے، ان کی پرستش اور پوجا بھی کرتے تھے، تو وہی طریقہ ہے جس کے اوپر ہم عمل پیرا ہیں۔ اور یہ طریقہ کہ اپنے آباء و اجداد کے رسم و رواج کی پابندی کرنا ہر دور کے اندر اور ہر پیغمبر کی دعوت کے مقابلے میں لوگوں نے اسی کو پیش کیا ہے، یہی عذر تراشا ہے۔ دلیل کا جواب دلیل سے نہیں دیا، بلکہ اس کے سامنے آباء و اجداد کی اندھی تقلید کو پیش کیا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب اس زمانے میں مبعوث ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو بلایا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا۔ جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ اتبعوا ما انزل اللہ، اے لوگو جو اللہ نے احکامات نازل کیے ہیں ان کی تابعداری کرو، تو وہ کہتے ہیں بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا، نہیں، ہم تو اپنے آباء و اجداد کی تابعداری کریں گے، ہم تو انہی کے طریقے کے اوپر چلیں گے۔ قرآن نے جواب دیا اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اگرچہ ان کے آباء و اجداد عقل نہ رکھتے ہوں اور سیدھے راستے پر نہ ہوں، تب بھی انہی کی تقلید کرتے رہیں گے اور انہی کے پیچھے چلتے رہیں گے۔ ایسے ہی ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ کہا کہ تم ان مورتیوں کی کیوں عبادت کرتے ہو، تو کہنے لگے وجدنا، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایسے ہی کرتے ہوئے دیکھا۔ تو اسے فرمایا کہ یہ اندھی تقلید ہے کہ اگر ان کے آباء و اجداد راہ راست پر نہ ہوں، ہدایت کے اوپر نہ ہوں، اور لوگ ان کی تقلید کریں۔ ہاں اگر آباء و اجداد ہدایت کے اوپر ہیں، سیدھے راستے کے اوپر ہیں، تو ایسی صورت کے اندر فرمایا ان کی تقلید کرنا یہ جائز ہے۔ جس طرح کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے آباء و اجداد ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کی طریقے کی تابعداری کرتا ہوں، اس لیے کہ وہ شرک کی طرف دعوت دینے والے نہیں، وہ راہ راست پر تھے، ہدایت پر تھے۔ تو اگر تو آباء و اجداد کا راہ راست پر ہونا یہ معلوم ہو، تو ایسی صورت میں فرمایا کہ آباء و اجداد کی تقلید کی جائے گی۔ لیکن اگر آباء و اجداد راہ راست پر نہ ہو، سیدھے راستے پر نہ ہو، تو ایسی صورت میں آباء و اجداد کا طریقہ اختیار کرنا حق کے مقابلے میں فرمایا یہ کھلی ہوئی گمراہی۔ آج کے اس دور کے اندر بھی اسی دلیل کو لے کر کے چلا جاتا ہے کہ جب قرآن کی، حدیث کی بات کی جاتی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کی جاتی ہے، نیکی کی بات کی جاتی ہے، کوئی سیدھی بات کی جاتی ہے، تو جواب میں آباء و اجداد کے رسم اور رواج کو لایا جاتا ہے کہ ہمارے ہاں تو صدیوں سے یہی طریقہ چلا آ رہا ہے، ہمارے آباء و اجداد کو ہم نے ایسے ہی کرتے ہوئے پایا، ہماری قوم کے اندر، ہمارے علاقے کے اندر یہی رسم و رواج ہے، چاہے وہ شادی کا موقع ہو، چاہے وہ غمی کا موقع ہو، آبائی رسوم اور رواج کو اختیار کیا جاتا ہے اور یہی دلیل پیش کی جاتی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، کہ تم بھی اور تمہارے آباء و اجداد بھی کھلی گمراہی کے اندر تھے، کہ تم نے ایک اللہ کی وحدانیت کو چھوڑ دی اور اتنے عقل سے کوڑے ہو گئے کہ وہی بت جن کو خود اپنے ہاتھوں سے تراشا،
ان کی شکل و صورت بنائی اور ان کو تلاش خراش کر کے ان کو سنوار کر کے سامنے رکھا اور پھر انہیں کی پوجا پاٹ شروع کر دی، انہیں کو مشکل کشا بنا لیا، انہیں کو حاجت روا بنا لیا، انہیں کو نفع نقصان کا مالک بنا لیا، جو کسی چیز کی توفیق نہیں رکھتے۔ لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین۔ لوگوں نے کہا اپنی بات کو بنانے کے لیے کہ جب انہیں خفت اور ندامت کا سامنا کرنا پڑا کہ ابراہیم علیہ السلام نے تو کھل کر کے ہماری خلاف ورزی کر لی اور کھل کر کے بات بیان کر دی کہ تم گمراہی کے اوپر ہو، تو منہ سلوڑ کر کے کہنے لگے اجئتنا بالحق، اے ابراہیم آپ کوئی حق بات لے کر کے ہمارے پاس آئے ہیں، آپ یہ بات سچی سچی کہہ رہے ہیں، ام انت من اللاعبین، یا آپ ہمارے ساتھ یوں ہی مذاق کر رہے ہیں، دل لگی کر رہے ہیں کہ آپ نے ہمیں بھی گمراہ کہہ دیا، ہمارے آباء و اجداد کو بھی گمراہ کر دیا۔ فرمایا کہ بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن وانا علی ذلک من الشاہدین۔ میں تم سے دل لگی نہیں کر رہا، میں تم سے تمسخر نہیں کر رہا، مذاق نہیں کر رہا، بلکہ میں تم سے حقیقت بیان کر رہا ہوں کہ یہ جو خود تراشیدہ بت ہیں یہ تمہارے معبود نہیں ہو سکتے۔ بل ربکم رب السماوات والارض، بلکہ تمہارا رب تو وہ ہے کہ جو آسمانوں کو پیدا کرنے والا ہے اور جو زمین کو پیدا کرنے والا ہے، اور جس نے آسمان اور زمین کے درمیان کی ساری مخلوقات کو پیدا کیا۔ وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں اس پر گواہ ہوں۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔ الحمد للہ الذي لا يكشف الشدائد إلا هو ولا يرفع المكائد إلا هو، وما مراد العاشقين في الدارين إلا هو، وما موجود الواصلين في الكونين إلا هو، العباد كلهم ضعفاء لا قوي إلا هو، والناس كلهم فقراء لا غني إلا هو، لا حافظ ولا ناصر إلا هو، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو، ومن يملك السمع والأبصار لا إله إلا هو، ومن يعلم السر والجهر لا إله إلا هو، موسى على الطور حين ناداه قال لا إله إلا هو، يونس في بطن الحوت حين ناداه قال لا إله إلا هو، إبراهيم في النار الحريق حين ناداه قال لا إله إلا هو، يوسف في قعر البئر حين ناداه قال لا إله إلا هو، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الحي لا إله إلا هو، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، اعلموا أن الدنيا دائرة ولذتها فانية وطاعتها باقية وحاصلها فوت وآخرها موت، إخواني بدن ضعيف وزاد قليل وبحر عميق والنار خريق والصراط دقيق والميزان عديل والقيامة قريب والحاكم رب جليل، ويقول آدم سفي الله نفسي نفسي، ويقول نوح نبي الله نفسي نفسي، ويقول إبراهيم خليل الله نفسي نفسي، ويقول إسماعيل ذبيح الله نفسي نفسي، ويقول داود خليفة الله نفسي نفسي، ويقول يوسف صديق الله نفسي نفسي، ويقول موسى كليم الله نفسي نفسي، ويقول عيسى روح الله نفسي نفسي، ويقول رسولنا ونبينا وشفيعنا
محمد صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي. ويقول الجبار جل جلاله وعم نواله عبادي لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بعدد من صلى وصام، وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين، خصوصا على سيد المتقين والأبرار صاحب النبي في الغار والمزار، أفضل الصحابة بالتحقيق، خليفة النبي بلا فصل، إمامنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وعلى الناطق بالصواب والعادل بالكتاب إمامنا بالحق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعلى كامل الحياء وناشر القرآن الشهيد المظلوم حين تلاوة الفرقان إمامنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وعلى صاحب السيف والقضاء وناشر والهدى أسد الله الغالب إمامنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وعلى جميع الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. أصحابي كالنجوم بأيهم اهتديتم اهتديتم. تعادلوا عباد الله رحمكم الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العلي العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم. ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وجل وأتم وأتم وأكبر والله يعلم ما تصنعون.